السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے پیارو، آئیے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے اس بیان کو سماعت کر لیجئے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ نظام عالم بدلنے والا ہے، اور امام مہدی کے متعلق کچھ باتیں کہی کہ ان کے ساتھ صرف 12,000 لوگ ہوں گے۔ بہت ہی بہترین اور عمدہ بیان ہے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا بیان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان کو پورا سنیے، اور سننے کے بعد اگر لگے واقعی ہی حضرت کی باتیں بڑی زبردست ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آئیے اس بیان کو سماعت کر لیجیے۔ واللہ سمجھ میں نہیں آتا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں؟ میرے غموں کی سارا مداوع قرآن میں ہے، روزانہ نئے پیش آنے والے چیلنجز کا حل قرآن میں ہے، RSS کا اور صہیونیت کے تمام چیلنجز کا جواب قرآن میں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتا وبشری للمسلمین۔ عام طور پر ہمارے نہ کوئی مرد قرآن سمجھتا ہے نہ عورت قرآن سمجھتا ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں تو اللہ کی پناہ۔ کہاں بھیج دیا آپ نے؟ کیا خوب کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ یہ کالج موجودہ تعلیمی نظام ہمارے نوجوانوں کی قتل گاہیں ہیں۔ یہ ایجوکیشنل سسٹم اس نے مسلمانوں کو نامرد بنا دیا، اسلام سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ زیادہ سے زیادہ جمعے کی نماز پڑھ لی، اور بہت کٹر قسم کے ماں باپ کی اولاد ہے، بدقسمتی سے وہ آنکھیں ملتے ہوئے فجر پڑھ لیتا ہے، جس وقت وہ السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے سورج ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے تو مسجد اقصیٰ کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے۔ ہم ضمیر فروش ہیں، ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں۔ ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بالکل عرصے سے بلا رکھا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، اگر اس کے بعد آپ کی آج کی رات کی نیند حرام نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم آپ کے اندر ایمان کا ذرہ باقی ہے کہ نہیں۔ صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں پھر انصاف قائم ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نظام عالم بدلنے والا ہے، نظم عالم بدلے گا، نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، ظلم کا دور ختم ہو کر رہے گا، انصاف کا دور قائم ہو کر رہے گا۔ مگر یہ سن کر آپ سوچیں گے واہ 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 واہ، یہ آخری بات تو حضرت نے کہی بس یہ یاد رکھنے کی ہے، باقی تو اور لوگ یاد رکھیں۔ جب انصاف کا نظام قائم ہوگا تو ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اب سنیے آگے، امام مہدی کے جس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 مسلمانوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ 1 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 اللہ تعالیٰ چھانٹے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12,000 کو مائنس کر دیجئے، باقی لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں۔ یہ ہے کیفیت۔ ہوش میں آؤ لوگوں، بے ہوشی سے نکلو۔ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ بہت ہو گیا میک اپ، بہت ہو گیا مسخرہ پن، کچھ لمحے کے لیے سیریس گفتگو بھی کرو اپنی فیملی سے۔ ہاں، گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے، اور عورتیں تو ہیں ہی اس دنیا کی بہار۔ اگر عورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں کوئی مرد جی نہیں سکتا تھا۔ سچ کہا علامہ اقبال نے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ کیا خوب کہا ہے کہ اس کائنات کی تصویر میں جو حسن ہے، جو رنگ ہے، وہ تو وجود عورت سے، وجود زن سے ہے۔ لیکن یہی عورت عائشہ بھی ہے، عورت خدیجہ بھی ہے، یہ عورت ام عمارہ بھی ہے، یہی عورت خنسا بھی ہے، یہی عورت خولہ بھی ہے۔ ایک اکیلی خولہ نے پوری جنگ کا پانسا پلٹا تھا۔ مگر آپ کو پڑھنے کی کہاں فرصت ہے؟ نہ مرد مردوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، نہ مرد عورتوں کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ جب مرد نہیں پڑھتے تو عورتیں تو بیچاری کیا جانے۔ پورے جاہلیت کے لشکر کو ایک عورت نے پلٹا ہے۔ اسلامی تاریخ یہ بتاتی، یہ دبی دبی تمنا، یہ تھکے ارادے، کہہ دو میر کارواں سے خودی کی لے بڑھا دے۔ اپنے عزائم، اپنے حوصلے، اپنی ہمتیں بڑھائیے۔ مستقبل اسلام کا ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ مستقبل یہودیت کا نہیں ہے، مستقبل صہیونیت کا نہیں ہے، مستقبل برہمنیت کا نہیں ہے، مستقبل اسلام کا ہے۔ لیکن میں مستقبل مسلمانوں کا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بہت فرق ہے دونوں باتوں میں، مسلمانوں کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل۔ بالکل ممکن ہے اور تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ ہم پرانے نسلی مسلمانوں کو ریجیکٹ کر کے نئی قوموں کو اسلام دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔
नस्ली मुसलमान नाकारा हो गए। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम नाकदरी करोगे इस्लाम की तो अल्लाह तुम्हें बदल देगा, तुम्हें रिजेक्ट कर देगा और एक नई कौम ले आएगा और वो तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। और हम देख रहे हैं एक तरफ मुसलमानों के मुर्तद होने का सिलसिला चल रहा है, आपकी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। आपने जिन लड़कियों को कॉलेजों में भेजा, उनको मोबाइल दिया, उनकी तरबियत नहीं की, उनके साथ नहीं बैठे, उनको इस्लाम नहीं समझाया, उनको कुरान नहीं समझाया, वो लड़कियां क्या कर रही हैं मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर बेखबर है तो सिवाय इसके कि आप मातम करें, एक बार सुबह और एक बार शाम, इसके सिवा मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। और एक तरफ क्या हो रहा है, रोज़ाना कम से कम 50 या 100 गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मुसलमान रिजेक्ट किए गए अल्लाह ताला। जाओ तुम, जाओ मंदिरों में घंटा बजाओ और आओ तुम आओ। इस गज़ा के वाक़े ने एक अजीब तरह की फतेह दी है। वहाँ तो जंगी फतेह तो हो ही रही है, वो कौम पूरी के पूरी शहीद होने के लिए तैयार है। सलाम भेजता हूँ मैं उन नौजवानों पर, कैसा है उनका ईमान और यकीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल ईमान हिन तक़अल फितन बिश्शाम। याद रखना एक ज़माना ऐसा आएगा कि सारी दुनिया के अंदर मुसलमान बेराह हो जाएंगे, सिर्फ फ़लस्तीन के इलाके में ईमान बाकी रहेगा। ये हुजूर की सही हदीस है, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या ईमान है वहाँ। दुनिया में लोग रोज़ाना बड़े बड़े फाजिल अमेरिकन यूरोपियन लोग, साइंसदान, फिल्मी अदाकार, म्यूजिशंस, स्पोर्ट्समैन, लड़कियाँ और औरतें, वो सिर्फ इसलिए इस्लाम ला रही हैं, वो कह रहे हैं कि या अल्लाह, Oh my God, what stuff these people have been made of। किस चीज से ये लोग बनाए गए। 25 जनाजे और 24 जनाजे के सामने बैठा हुआ बचा हुआ मर्द एक अकेला बचा हुआ है और 24 जनाजे उसकी फैमिली के लोगों के सामने रखे हुए हैं और वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आप सोशल मीडिया को इन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करते? तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हासिदीन से अल्लाह हजरत की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक हमारी पहुंचती रहे।